بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسماء مشتقہ میں سے پانچواں اسم ہے اسم تفضیل۔ ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کرے، یعنی کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں، جو ان میں سب سے آگے ہو، سب سے بڑا ہو، تو اس کے لیے اسم تفضیل کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ اس کے اوزان ہیں افعال و افعالان افعالون افاعل، یہ چار مذکر کے لیے، اور فعلا فعلیان فعلیاتن فعالون، یہ چار مؤنث کے لیے۔ واحد مذکر کے لیے افعال، تثنیہ کے لیے افعالان، اور جمع کے لیے دو ہیں افعالون اور افاعل۔ اس طرح واحد مؤنث کے لیے فعلا، تثنیہ کے لیے فعلیان، اور جمع کے لیے دو ہیں فعلیاتن اور فعالون۔ معنی ہوگا افعال، سب سے زیادہ کام کرنے والا، افعالان، سب سے زیادہ کام کرنے والے دو، افعالون، سب سے زیادہ کام کرنے والے کئی، افاعل کا بھی ایمان ہوگا، فعلا، سب سے زیادہ کام کرنے والی ایک، فعلیان، سب سے زیادہ کام کرنے والیاں دو عورتیں، فعلیاتن اور فعالن، سب سے زیادہ کام کرنے والی کئی عورتیں۔ یہ بھی اسی طرح سے مضارع سے بنتا ہے، مضارع کے پہلے صیغے سے، مثلا یفعل سے بنائیں گے، علامت مضارع کو ختم کر کے اس کی جگہ حمزہ اسم تفضیل لے آئیں شروع میں۔ نمبر دو، ما قبل آخر اگر مفتوح نہیں ہے تو اسے مفتوح کر دیں۔ اور جو تیسرا کام ہے تنوین دینے والا، وہ صرف ان صیغوں میں تنوین دیں گے جو غیر منصرف نہیں ہے۔ افعالو، یہ غیر منصرف کا وزن ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ تو اس میں تفضیل کے اس کردان میں تنوین صرف آخری دو صیغوں میں آتی ہے، فعلیاتن فعالن، وہ چونکہ غیر منصرف نہیں ہے۔ بر المضارع سے اسے بنا لیا جاتا ہے، اور اس کا یہ مشہور وزن ہے افعالو، یہ اس میں تفضیل کا وزن ہے۔ مذکر کا افعالو اور مؤنث کا فعلا۔ جیسے اکبرو، سب سے بڑا، کبرا، سب سے بڑی، اصغر، سب سے چھوٹا، صغرا، سب سے چھوٹی۔ کئی اسماء اردو میں استعمال ہوتے ہیں جو اس میں تفضیل کے وزن پہ ہیں، اکبر، انور، اجمل، احسن، عالم، احمد، یہ سب اس میں تفضیل ہیں۔ انور سب سے زیادہ نور والا، روشن، اجمل سب سے زیادہ جمیل، احسن سب سے زیادہ حسین، عالم سب سے زیادہ جاننے والا، احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اشرف سب سے زیادہ شریف، اسجد سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا، اکمل سب سے زیادہ کامل۔ اس طرح مؤنث بھی صغرا، کبرا، بشرا، بشرا سب سے زیادہ خوشخبری دینے والی، سعدا سب سے زیادہ نیک بخت۔ برحال وہ مثالیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان سے آپ اس میں تفضیل بھی بنا سکتے ہیں۔ ناصرہ سے بنے گا، مذکر بنے گا انصر، مؤنث نصرہ، ضرب سے اضرب و ضربہ، اسمع و سعما، افتح و فتحہ، اقتل و قتلہ، احمد و حمدہ، وغیرہ ذالک، اور معنی بھی اسی طرح سے ہوں گے۔ یہ اوزان جو آپ نے پڑھے اس میں تفصیل کے، یہ بھی ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، یعنی ایسے ابواب سے جن کی ماضی 3 حرفی ہو، 3 حرف سے زیادہ جن کی ماضی ہے ان سے اس میں تفصیل کے صیغے نہیں آتے۔ ہاں، یہ معنی اگر لینا ہو تفصیل والا تو پھر مصدر لاتے ہیں اور ساتھ اشد کا لفظ لاتے ہیں، یعنی اشد و استنصارا، بہت زیادہ مدد طلب کرنے والا، اشد و اجتنابا، بہت زیادہ بچنے والا، اشد و اجتہادا، بہت زیادہ محنت کرنے والا، وغیرہ ذالک۔ بہرحال عام طور پہ یہی آپ کو ملے گا کتابوں میں کہ ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل وغیرہ آتے ہیں، اور ثلاثی مزید فی سے اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل نہیں آتے۔ اور جب آپ جا کے آگے صرف صغیر پڑھیں گے، وہاں بھی جو ثلاثی مجرد کی صرف صغیر ہوگی وہ تو اس میں تفصیل تک جائے گی، جو ثلاثی مزید فی وغیرہ کی جو صرف صغیر ہوگی وہ نہیں پر جا کر مکمل ہو جائے گی، اس سے ظرف اعلیٰ تفصیل وغیرہ نہیں آئیں گے۔ تو یہاں تک آپ کی اسماء مشتقہ والی بحث مکمل ہوگی۔ 5 اسماء کے بارے میں آپ نے ان 5 لیکچروں میں تفصیلاً سن لیا، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، سب مضارع کے پہلے صیغے سے بنتے ہیں۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں صرف ایک زیر زبر کا فرق ہے، اس میں فاعل کا عین کلمہ جو ما قبل آخر ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، اور اس میں مفعول کا مفتوح ہوتا ہے، جیسے مجتہد اور مجتہد۔ اور ثلاثی مجرد کے اوزان تو متعین اور مقرر ہیں جو آپ نے سیکھ لیے، سمجھ لیے۔ اسی طرح سے ظرف اور اعلیٰ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اس میں ظرف کی میم مفتوح جبکہ اس میں اعلیٰ کی میم مکسور ہوتی ہے، منصر اور منصر، اور اس میں تفضیل بھی اپنا ایک مخصوص وزن رکھتا ہے۔
افعالو اور فولا، ان اوزان پہ آنے والے سیغے اسم تفضیل کہلاتے ہیں۔ امید ہے یہ ساری تفصیلات جو اسماء مشتقہ کے متعلق میں نے بیان کی ہیں سبھی کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی کسی کو کوئی اشکال ہو، کوئی ابہام ہو تو وہ پوچھ لیا کریں، سوال نصف علم۔ یہاں اس میں تفضیل کے حوالے سے ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ عام طور پر عربی عبارت میں اس میں تفضیل کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک حرف من کے ساتھ، من کا معنی اردو میں سے ہوتا ہے، مثلا محمود اکبر من حامد، محمود حامد سے بڑا ہے۔ زید اجمل من خالد، زید خالد سے زیادہ خوبصورت ہے۔ احمد اعلم من علی، احمد علی سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جمیل اصغر من ظہیر، جمیل ظہیر سے زیادہ چھوٹا ہے۔ تو اس طرح سے حرف من کے ساتھ تقابل پیش کیا جاتا ہے کہ کون کس سے زیادہ جاننے والا ہے، کون کس سے زیادہ بڑا ہے، کون کس سے زیادہ چھوٹا ہے، کون کس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جہاں بھی اس میں تفصیل کا استعمال من کے ساتھ ہوگا اس صورت میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ لایا جائے گا۔ یہ اصول یاد رکھنا۔ مثلا جیسے ہم نے محمود اکبر من حامد کہا کہ محمود حامد سے بڑا ہے، تو اگر اس کی جگہ کوئی مؤنث کا صیغہ لائیں گے، مثلا الشمس مؤنث ہے، مؤنث اسمائی، الشمس انور من القمر، سورج چاند سے زیادہ روشن ہے، یا انور مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں نورا ہونا چاہیے فعلا کے وزن پہ۔ عائشہ تو احسن من فاطمہ، عائشہ فاطمہ سے زیادہ خوبصورت ہے، تو یہاں مؤنث کا صیغہ حسنہ بنتا تھا، فعلا کے وزن پر آنا تو یہ چاہیے تھا، عائشہ تو حسنہ من فاطمہ، لیکن چونکہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اس لیے مذکر ہی کا صیغہ آئے گا مؤنث کے لیے بھی۔ عائشہ تو احسن من فاطمہ، عائشہ فاطمہ سے زیادہ حسین ہے۔ فاطمہ تو اعلم من زینب، فاطمہ زینب سے زیادہ جانتی ہے۔ زینب اصغر من مریم، زینب مریم سے چھوٹی ہے۔ مریم افضل من ماریہ، مریم ماریہ سے افضل ہے۔ اس طرح سے ہم مؤنث کا مؤنث کے ساتھ تقابل کریں، یا مؤنث کا مذکر کے ساتھ تقابل کریں، یا مذکر کا مذکر کے ساتھ تقابل کریں، ہر صورت میں جہاں بھی من استعمال ہوگا اس میں تفضیل کے ساتھ تو صیغہ اس میں تفضیل مذکر ہی کا لایا جائے گا۔ دوسرا استعمال اس میں تفضیل کا کہ یہ مرکب اضافی میں بطور مضاف استعمال ہوتا ہے۔ مثلا محمد افضل الخلق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ افضل الخلق، افضل مضاف ہے، الخلق مضاف الیہ، مخلوق میں سب سے زیادہ افضل۔ محمود اکبر القوم، محمود قوم میں سب سے بڑا ہے، اکبر القوم۔ زید اجمل القوم، احمد اعلم الناس، احمد لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی یہ اس میں تفضیل مضاف بن کے آئے گا وہاں پر مؤنث و مذکر میں اپنے ماقبل کے تابع ہوگا، یعنی پہلے اگر اس میں مذکر استعمال ہوا ہے، کسی مذکر کا اسم استعمال ہوا ہے تو یہاں اس میں تفضیل کا صیغہ بھی مذکر آئے گا، لیکن پہلے اگر مؤنث استعمال ہوا ہے تو یہ بھی اس کے تابع مؤنث استعمال ہوگا۔ مثلا ہم نے من کے ساتھ بنایا تھا عائشہ تو احسن من فاطمہ، عائشہ فاطمہ سے زیادہ خوبصورت ہے، تو مذکر کا صیغہ لائے تھے احسن، لیکن اگر ہم اضافت کے ساتھ اسے لائیں عائشہ تو احسن القوم تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ عائشہ مؤنث ہے، اس کے بعد اگر مضاف آئے گا تو وہ اس کے تابع ہو کر مؤنث ہی آئے گا، یہ بنے گا عائشہ تو حسن القوم، حسنہ فعلا کے وزن پر، کہ قوم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فاطمہ تو علم الناس، فاطمہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والی ہے، علما فعلا کے وزن پر، اعلموں کی مؤنث علما۔ اس طرح سے مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، اس صورت میں جب اس میں تفضیل مضاف بن کر آ رہا ہو۔ اور تیسرا استعمال اس میں تفضیل کا معرف باللام کے ساتھ، یعنی الف لام کے ساتھ۔ اس میں تفصیل پر الف لام آتا ہے اور عام طور پر یہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے مرکب اضافی میں۔ مثلا محمد صاحب و شریعت الاکمل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین شریعت کے
حامل ہے، یعنی کامل ترین شریعت والے ہیں. شریعت الاکمل، کامل ترین شریعت. یہاں الاکمل اس میں تفضیل ہے اور معرف باللام ہے، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس صورت میں کہ جب اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ آ رہا ہو، معرف باللام ہو، اس میں دونوں طریقے درست ہیں. یعنی آپ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں، اور علیحدہ سے مؤنث کے لیے مؤنث کا اور مذکر کے لیے مذکر کا بھی لا سکتے ہیں. تو یہ 3 طریقے ہیں اس میں تفصیل کے استعمال کے، اور تینوں کا حکم بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ حرف من کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر مذکر مؤنث دونوں کے لیے اس میں تفصیل مذکر کا صیغہ آئے گا. اگر یہ مرکب اضافی میں بطور مضاف استعمال ہوگا تو پھر مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث. الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر دونوں طریقے جائز ہیں. مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے اس میں تفصیل مذکر بھی لا سکتے ہیں. امید ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.